السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 1947 میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ نہ نعرہ لگانے والے کو اس کا معنی مفہوم آتا تھا، نہ پیچھے جواب دینے والوں کو، ورنہ وہ یہ کبھی نعرہ نہ لگاتے۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ علیحدہ ملک لینے کے بعد پاکستان سے یہ سارے مزار ختم کر دیے جائیں گے، پیری مریدی ختم، عرس میلے ختم، تعویذ گنڈا ختم، حتیٰ کہ جمہوریت کا نظام ختم، 11ویں شریف ختم، 12ویں شریف ختم، 10 محرم کے سبیل کے یہ شربت نہیں بانٹے جائیں گے، اور گھوڑے کی پوجا نہیں ہوگی، گائے کی پوجا والوں کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے ہیں، ہم تو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ لیکن انہوں نے پاکستان ملنے کے بعد سب کچھ وہی جاری رکھا، بلکہ اس سے زیادہ تیزی آ گئی شرک کے اندر۔ لیکن کون جانتا تھا کہ یہ کلمہ قائم ہونے کے لیے یہ ملک جو ہے اب ایک علیحدہ ملک کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور اس 20ویں صدی کے آخر میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کلمے کی دعوت اٹھی پاکستان سے کہ لوگوں، تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور پھر یہ دعوت اپنی شان کے مطابق آگے بڑھی، لوگ اس کا ساتھ دینا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ یہ قافلہ چل نکلا۔ لوگ آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے، لیکن مخلص بندے ابھی تک اس کے اوپر قائم ہیں۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اب آواز سنیں کس انداز سے یہ دعوت شروع کی گئی تھی۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شرک کے ایک ایک شجر خبیثہ کے اوپر چوٹ ماری، اس کی جڑ سے اکھیڑ دیا اللہ کے اس بندے نے، چاہے وہ واسطے وسیلے کا شرک ہو، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک ہو، مزار پرستی اور گمت پرستی کا شرک ہو، تعویذ گنڈے کا شرک ہو، اجرت کو جائز قرار دینے کے لیے شریعت سازی کا شرک ہو، جمہوریت کا شرک ہو، پیری مریدی کا شرک ہو، جو بھی شرک ہے، علاقائی اور وطن پرستی کا شرک ہو، ہر ایک کے اوپر تھوڑا مارا اس اللہ کے بندے نے، اور بالکل اس کا کچومر نکال دیا، یقین کریں۔
یہ آواز آج سے 38 سال پہلے مجھے پہنچی جب میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا، اور یہ آواز میرے دل و جان کی آواز نکلی اور بالکل رگو پہ کے اندر اتر گئی، میرے خون کے اندر، میری رگوں اور پٹھوں کے اندر یہ توحید کی آواز پھیل گئی الحمدللہ۔ اور میں نے اس کو سچے دل سے گویا پھر کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور جتنے ہم یہ سے پہلے چادریں چڑھاتے رہے، عرس اور میلے کرتے رہے، یا علی مدد کی پکاریں لگاتے رہے، یا رسول مدد کی پکاریں، اور 11ویں اور 12ویں کھاتے اور کھلاتے رہے، سب سے توبہ کی۔ یہ باو ساسبان جو جاتے رہے وہاں حلوے چڑھاتے رہے، نکروڑے والے سے ڈرتے رہے، کلیاں والی سرکار کی طرف پیٹھ نہیں کرتے تھے، کتنے شرک کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے اور صدقے اور بحق فلاں سے پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو۔ کتنا ظلم اور کتنا شرک اور کتنا کفر تھا ہمارے اندر۔ قبروں کو پکی کرنا، مزار بنانا، پھر عرس اور میلوں پر جانا تو بچپن سے دماغوں کے اندر تھا، اندازہ لگائیے۔ بڑوں کے ساتھ میلے پر جاتے تھے، یہ جناب یہ کنیالاں والا میلہ ہے، یہ کہ کہاں والا میلہ ہے، تو یہ جناب بری مامنا عرس ہے جی۔ یہ سارا کفر شرک پھیلا ہوا تھا، انہی مولویوں نے یہی بتایا تھا، پیروں نے یہی بتایا تھا۔ پیر صاحب آتے تھے، زمان شاہ صاحب آتے تھے نا، یہ چھبر والی سرکار ہے جی، یہ فلاں حضرت ہے، گولڑے والی سرکار ہے، ساری کی ساری سرکاروں کے اوپر تھوکا ہم نے، بالکل لات ماری ان کے اوپر، بے ایمانوں کے اوپر۔ اور پھر اللہ کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں کہ مالک تو اکیلا ہے، تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، تو مشکل کشا ہے۔ یہ بات جب سامنے آئی تو ساری حقیقتیں کھل گئیں۔ 71 کی جو شکست تھی، ہندوؤں نے جو مارا وہاں، میرا بھائی اپنا سگا بھائی وہاں قید ہو گئے، ساری باتیں سامنے آ گئی کہ یہ سب کچھ شرک کی وجہ سے اللہ نے ذلیل و خوار کیا ہے۔ کیونکہ 65 میں تھوڑا سا اگر انہوں نے مقابلہ کیا تھا تو اس کے بعد اعلان کیا انہوں نے کہ پاکستان کو لاہور میں داتا صاحب نے بچایا ہے، اسلام آباد کو بری امام نے بچایا ہے، کراچی کو عبداللہ شاہ غازی نے بچایا ہے، حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا قومی لیول پر کہ نور جہان کے ترانوں نے پاکستان کے اندر، وہ فوجوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا تھا، نور جہان کے ترانوں کی وجہ سے یہ فتح نصیب ہوئی ہے۔ محمد علی جناح صاحب نے خود کہا تھا پاکستان بننے کے بعد کہ یہ نبی علیہ السلام کا فیض ہے، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اندازہ لگا بیان کرنے والے کون ہیں؟ بیان کرنے والے ڈاکٹر اسرار بڑے جوشیلی تقریر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، شرک و کفر کو جو ہے شان کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ چلو وہ جناح صاحب تو کوئی دیندار آدمی نہیں تھے، ایک وکیل تھے اور جیسا بھی معاملہ، لیکن ڈاکٹر اسرار جیسا مفکر اس کی تائید کرے۔ اللہ کے بندو، اس طریقے سے یہ کفر شرک ان مولویوں نے، پیروں نے اور مفکروں نے، مفسرین نے امت مسلمہ کی رگوں کے اندر ڈالا ہے۔ تو یہ دعوت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے بندو اس کا ساتھ دو۔ باقی جنہوں نے ساتھ چھوڑا ہے، چاہے بڑی وہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے ہوں، بڑے ایم فل اور پی ایچ ڈی ہوں، یا دولت والے ہوں، یہ دعوت ان کی محتاج نہیں ہے، یہ تو مخلص مومنوں کے حصے میں آئے گی جو اس پر قائم ہے۔ الحمدللہ ہم قائم ہیں، قائم رہیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اب اسی کے لیے جینا ہے اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنایا، اور یہ بالکل وہ بنیاد پڑ رہی ہے اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ کے اوپر جو دعوت اٹھنی ہے، اور آگے جا کے اس نے پوری دنیا پر غلبہ پانا ہے۔ یقین کرو یہ ایسی دعوت اٹھی ہے، پوری دنیا پر اس نے غلبہ پانا ہے، اس میں بال برابر بھی جو شک کرے گا وہ ایمان سے خالی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا ساتھ دو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو ساتھ دے رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، کسی پر احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے ان کے اوپر۔ اور ابھی آخری دور ہے، اب آخری نبی آ کے بھی 1500 سال پہلے آ کے وفات ہوئی اور مدینے میں قبر موجود ہے، دیکھ لو۔ اب کسی اور نبی نے کوئی نئی شریعت نہیں لانی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اسی جماعت کے اندر انشاءاللہ۔ یہ مومن آدھی دنیا فتح کر چکے ہوں گے، اس وقت ان کا نزول ہوگا اور باقی کافروں مشرکوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، اور 7 سال اس زمین کے اوپر ایسے آئیں گے کہ ایک کافر مشرک نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے ہمارے بھائیوں کا دل کھول دے، سویلین بھائیوں کا بھی، فوجی بھائیوں کا بھی، سیاسی لوگوں کا بھی، سب ایمان خالص کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور کندھے سے کندھا ملا کے پھر پوری دنیا کو للکاریں گے، دیکھو یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔